اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، اللہ کی رحمتوں کا انمول خزانہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قرآن پاک کا ایک حصہ سنایا تو سب لوگوں نے سنا، لیکن انہوں نے سورہ رحمان پڑھی تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا کہ ہر شخص کے دل میں ایک سکون اتر رہا ہے۔ سورہ رحمان، جسے الرحمن بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک انمول خزانہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے جو انسان اور جن دونوں پر مسلسل ہوتی رہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی وہ عقائد اور اصول بیان کیے گئے ہیں جو ہر شخص کے لیے سمجھنا اور اپنی زندگی میں لازمی بنانا بہت ہی ضروری ہیں۔ جب یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو اس کا ہر آیت انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ ہر آیت کے بعد ایک سوال ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال انسان کو اپنے رب کی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے اور شکر گزاری کا احساس دلاتا ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے اسم مبارک الرحمن سے، جو کہ اس کی نہایت رحم دل اور مہربان ہونے کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کو بہترین تعلیم کے طور پر نازل کیا جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے سمندر، زمین، آسمان اور چاند سورج کی قدرت کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس سورہ میں جنت کا ذکر ہے جو متقی لوگوں کے لیے ہے، جس میں ایسے نہر اور پھل ہیں جو انسان کی تصور سے باہر ہیں۔ اس میں وہ دعوت ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لاتی ہے اور اپنی زندگی کا اس کی رضا کے مطابق گزارنے کا پیغام دیتی ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کا عروس یعنی دلہن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اپنے حسن، مضمون اور اہمیت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ آج بھی جب یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو ہر شخص کے دل اللہ کی قدرت اور نعمتوں سے بھر جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے شکر گزار ہوتا ہے۔ اس سورہ کا سننا اور پڑھنا انسان کے دل کو پرسکون بناتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا اصل محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں اور ہم پر ان کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔